پریشان کن خوابوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ تجویز کر دیا جائے جو سونے سے قبل پڑھ لیا جائے؟ آپ ایسے کیجئے کہ معارف الحدیث ہے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اسے لے لیجیے۔ 5ویں جلد میں حضرت نے رحمہ اللہ بہت مختلف جگہوں کی مختلف دعائیں لکھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معارف الحدیث ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ اتنی اچھی کتاب حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے۔ یہ ان کی زندگی میں جتنی کتابیں ہیں نا، ٹاپ کی چیز۔ خدا نے بہت بڑا کام حضرت رحمۃ اللہ سے لیا۔ ہر مسلمان کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، روزانہ 2-4 صفحے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فرد، بحیثیت شوہر وغیرہ وغیرہ کیا حیثیتیں رکھتے تھے۔ ان میں 5ویں جلد جو ہے نا، اس میں اللہ کے اور بندے کے درمیان دعا کا جو تعلق ہے اس پہ حضرت رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹرن ٹھیک وہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد چھوڑ کر گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ایک جماعت بنے جو ان کے فکر اور فلسفے کو عام کرے، لیکن شاہ صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ مردہ قوم میں ایک زندہ فرد پیدا ہو گیا۔ اس لیے اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں بھی نہیں چھپ سکی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جن افراد کی ذہنی تربیت ان کی وجہ سے ہوئی ہے یا ان کے فلسفے اور نظریے کے مطابق، ان میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ حدیث اور فقہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں۔ اب اس کی 5ویں جلد پڑھیے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خواب پہ بحث کی ہے، پریشان کن خواب پہ بحث کی ہے، اچھی خواب نظر آئے اس پہ بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا تھا اس پہ، نیند اڑ جانے پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھایا تھا، وہ کیا ہے، سونے سے پہلے کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کو وہاں مل جائیں گی۔